نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور قلب انہاں تے انہاں دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن عرض اسلام نو غلبہ عطا فرمائے۔ کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے شیطانی پروگراماں تو بچائیں۔ سچا حسینی بننے والا ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا تعبد قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ قرآن عرض اسلام نو غلبہ عطا فرمائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل دے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رگوں نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پیدا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے۔ ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبل صد طرح موضوع سامعین آج درس صفو دا موضوع علیہ اللہ اور آج انہاں اللہ والے وچوں بڑے مشہور اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعلیمات دے بارے کچھ عرض کراں گا۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہوندے رب سنے فرمایا یاد رکھو کہ کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستا میں دا دوست ہاں اور انہاں میرے دوستاں نے میرے نال دلوں یاری لائی۔ تمام شیطانی پروگراماں چ نکل گئے کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے میری طرف آئے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت ضرور دے مطابق عمل کر کے میرے سچے حسینی دوست جڑے نے مردہ نفس زندہ دل صحیح العقیدہ متقی سرفروش بت شکن علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کی انہوں کو نوری توجہات لئی اور قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم انہوں کو حاصل کیتا اور انہوں نے اپنے اندر نورانی کیتا پھر انہوں دی روح نے باطن سیر و پرواز کردے ہیں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی تے جے میں دی صدق سچائی دیکھی تے انہوں نے اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا بخشی ہے میرے سچے دوست ہیں جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کسی طرح نہ کو غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کی خدمت تک حاضر ہوئے اسرار اولیاء لکھیا آپ اسرار اولیاء لکھ دے رہے کہ جب میں جدو آپ دی خدمت حاضر ہوئے آپ دی قدم بوسی دی نعمت سعادت اور دولت میں نصیب ہوئی دیگر علماء و مشائخ بھی آپ دی خدمت اقدس حاضر سے تے آپ نے اپنی زبان بارچو فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤں نے قیامت دے دن تمام لوگ جڑے ڈردے ہوئے روندے ہوئے اٹھن گے لیکن اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جڑے دنیا جی خوف خدا نہ روندے رہے ہسدے ہوئے اٹھن گے اور اس دن دی پرواہ نہیں کرن گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ سونے نے جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا حبیب آکھیا یہ باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خوف خدا نہ روندے ہوندے سکے اور اتنا مستغرق ہوندے کہ دن رات دی تمیز نہیں سی رہندی. راتاں نوں کھڑے ہو کے سج سج رات اللہ دی عبادت ریاضت نماز چ گزاردے سی. آپ دے پائے مبارک پھڑ جاندے سی، انہاں جو خون جاری ہو جاندا سگا. تو جدو آپ تو وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یارو اگر قیامت دے دن مینوں اور میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نوں دوزخ دے وچ سٹیا جائے تو کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ سونے ایدا نہ کر، کیونکہ تمام جہان دا مالک وہ آپ وہی ہے، اللہ سونا ہے. تو جویں چاہے اپنی ملکیت تصرف کرے. پھر ارشاد فرمایا کہ نظیم الدین کبریٰ حضرت نجم الدین متوکل بڑے اللہ والے سی، ہر ویلے اللہ پاک دی یاد و بات چ لگے رہندے سگے اور آپ نے بڑی سیر و سیاحت کیتی. اور میں آپ نو زیادہ عبادت و ریاضت اور ذکر الہی کرنے والا بندہ نہیں دیکھا کسی نے. جدو آپ تے خوف خدا غالب ہوندا تے آپ نو معلوم نہیں ہوندا کہ دن کیڑا دن ہے، کیڑی رات ہے، کیڑا مہینہ ہے اور کیڑا سال ہے. اور یہ حال تقریباً آپ تے ہر ویلے تاری رہندی اور آپ حیرت چ ڈبے رہندے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ڈرنے والے جڑے لوگ ہیں خائف انہوں کیا جانا جڑا اللہ سونے کو ڈرے. تو خائف ہوا جی دے تین گلاں پائیاں جان. اول رون دی خاطر کٹ کھاوے، نماز دی خاطر کٹ بولے، ذکر دی خاطر کم سوے. بس جس دل وچ تین گلاں ہیں نے تو انہوں اسی خائف کہہ سکنے ہیں، نقطہ کلہ والا کہہ سکنے ہیں، خوف خدا والا کہہ سکنے ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تین گلاں درویش واسطے ضروری ہے، اسی طرح خوف، امید اور محبت ضروری ہے. دل دے وچ خوف ہونا انسان گناہاں تو بچے گا اور نجات دی امید ہو سکتی ہے، اور دل وچ اپنے کی اطاعت دی امید رکھے گا اور گناہاں تو بچے گا. محبت دی وجہ نہ رضا مولا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. عقل مند وہ شخص جڑا سارے کاماں چ اللہ سونے تے توکل کرے اور کسے غیر دے تے کسے طرح دی کوئی امید نہ رکھے. پھر ارشاد فرمایا ایک باری رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ حج دے ارادے نہ کرو نکلیاں اپنے گدھے اتنے ضروری سامان رکھ کے قافلے دے نال جا رہی ہیں. جنگل دے وچ آپ دا گدھا مر گیا تو لوگوں آکھیا کہ بی بی جی اسی تھوڑا سامان چک لینے، آؤ ساڑے نال چلو. آپ نے کہا نہیں، میں تھوڑے بھروسے تے نہیں نکلی، میں تو اپنے اللہ سونے دے بھروسے تے حج دے ارادے نہ نکلی ہاں. تسی جاؤ، مینوں میرے حال تے چھڑ دے. پھر آپ نے اللہ سونے نے اگے دعا کیتی بی بی ہوراں نے کہ اللہ سونے بوڑھی مائی نے کی سلوک کیتا، میں تو تیرے بھروسے تے نکلی سی. جویں ہی آپ نے آکھیا فوری آپ دا گدھا زندہ ہو گیا. آپ نے سامان لدیا اور قافلے تو پہلے ہی مکہ مکرمہ پہنچ گیا. پھر آپ نے اپنی زبان بارش ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ 30 سال تک متوکل رہے اور خلق خدا تو گوشہ نشینی اختیار کیتی ہے. 30 سال دے عرصے کسی مخلوق تو رجوع نہیں کیتا. جدو آپ نے حج دا ارادہ کیتا تے نیت کیتی کہ میں ہر قدم دے اتنے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور لیٹ کے رڑدے ہوئے آج تک پہنچنا ہے. اسی طرح جدو آپ ایک جنگل چ پہنچے دیکھا کہ 70 آدمی برقع پوش ہے، سر کٹے پے آ، انہوں جو ایک آدمی سسکریا تے آپ نے سلام کیتا. انہیں سلام دا جواب دیتا، پوچھیا بھی تھوڑی کی حالت ہے؟ انہاں آکھیا سی 70 صوفی اللہ دے توکل دے تے نکلے سگے حج دے ارادے نہ، لیکن حضرت خضر علیہ السلام سانوں ملے، اسی انہاں نال مشغول ہو گئے تے غیب تو آواز آئی کہ تسی تاں میرے بھروسے تے نکلے سگے، ہن تسی میرے غیر نہ مشغول ہو گئے. آسمان تو ایک تلوار اتری اور سارے سر کٹتے. یہ گل کہی اور وہ شخص بھی فوت ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگے چلے، دیکھا کہ ایک مائی بڈھی ہے خانہ کعبہ دا طواف کر رہا.
تے آپ نے کیا دسیا بی بی رابعہ نے، انہیں آکھیا کہ یہ کی شور مچایا؟ تے بی بی رابعہ کہنے لگی شور تا ابراہیم تو مچایا کہ تو ہر دو قدم تے دکانہ ادا کردہ چلے آ رہا انہیں سالاں تو انہیں کہا بھی یہ حالت کی ہے، مقام کیویں ملیا؟ وہ کہندی تسی کعبۃ اللہ دی زیارت واسطے آئے سی تے میں کعبے والے دی زیارت واسطے ارادہ کر کے گھروں نکلی سیگی، اس لیے کعبۃ اللہ میرا طواف کر رہا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا درویش حضرت خواجہ قطب الدین چشتی 20 سال تک عالم توکل چ رہے اور خلقت تو گوشہ نشری اختیار کیتی رہی۔ اس عرصے میں جدوں بھی بورچی خانے دی کسی چیز کی ضرورت ہوندی تے آپ خادم نو کہندے تے خادم آپ دے کو آگے پوچھدا جنوں خرچہ اج دا دیو تاکہ سامان لنگر دا سامان لئیے، تے آپ اشارہ کر دے فلاں مقام تو جا کے پیسے لے لا جنی ضرورت ہے اور پکا درویشاں نو کھڑا۔ پھر آپ فرمایا کہ سجادے تے بہن دا مستقل شخص ہے جڑا عالم متوکل ہوئے اور کسی مخلوق اور کسی چیز مخلوق کو کسی چیز دی کوئی کسی طرح دی کوئی توقع نہ رکھے، اگر وہ اندر گل پائی جاندی ہے تو انہوں سجادہ نشینی دا حق حاصل ہے، اگر ایک کیفیت نہیں ہے انہوں غیر تے اللہ تے توکل نہیں غیران دا بھروسہ آیا تو پھر وہ شخص جڑا تصوف دے جھوٹا مدعی ہے۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے توکل دی زندگی گزاریے، غیر تے بھروسہ نہ کریے، اور ہر لمحہ اللہ رب العزت دی یاد و عبادت اور ذکر سے گزاریے، اللہ سونے کو ڈریے اور کلمہ ذات مولا ڈوبے رہیے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے۔ تے جڑے لوگ یہ عمل کردے نے یہی سچے اللہ والے جی دے بارے رب سونے فرمایا نہ دنیا جنہوں کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اگر اسی بھی اس جماعت داخل ہونا چاہنے ہیں، سچے حسینی عاشق مولا بننا چاہنے ہیں، تو سانو بھی چاہیے کہ ماسوا اللہ چو نکلیے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے پروگراماں چو نکلیے، سچی توبہ کریے، اللہ سونے دے سچے دوست، سچے اولیاء اللہ، سچے حسینی عشاقان مولا، صحیح القیدہ، مردہ نفس زندہ دل، متقی سرفروش بت شکن اللہ مشاہد خدمت حاضر ہو کہ انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، انہوں کو نورانی توجہات اور انعکاسی فیض حاصل کریے، کیونکہ انہوں ہوتے ہر ویلے اللہ پاک دے فعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برستے رہتے ہیں۔ پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبی دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر لکا کروائیے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے۔ پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے تاکہ ساڑھا اندر نورانی ہو جائے، روح یہ جسم جو نکل کے باطن سے پرواز کرنے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا ساڑی زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم رب سنے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ سورہ نساء دے اندر رب سنے فرمایا اللہ سنے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام ہو، دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑی حقیر پر تقسیم ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوریات دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔